سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ سب سے کٹھن، سب سے مشکل دور کس نے دیکھا؟ کیا وہ بانی عثمان غازی تھے یا پھر ان کے بیٹے اورحان غازی؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی سوال کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ دونوں میں سے کس کی حکمرانی چیلنجز سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن ان دونوں کا موازنہ ایک بہت گہرے سوال کو جنم دیتا ہے۔ زیادہ مشکل کام آخر ہے کیا؟ بالکل صفر سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنا یا پھر ایک بنی بنائی سلطنت کو سنبھالنا اور اسے مزید پھیلانا؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہمارے تجزیے کا مرکز ہے۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے بانی یعنی عثمان غازی سے۔ ان کے دور کو اگر ایک نام دیا جائے نا تو وہ ہوگا ابتدا کی جنگ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، عثمان غازی نے جب شروع کیا تو ان کے پاس تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی باقاعدہ فوج تھی، نہ کوئی شاہی خزانہ اور نہ ہی کوئی ریاست کا ڈھانچہ۔ وہ ایک ایسی دنیا میں بالکل اکیلے کھڑے تھے جہاں ہر طرف دشمن تھے۔ مگر ان کے پاس ایک چیز تھی، ایک ایسا ہتھیار جو کسی بھی فوج یا خزانے سے زیادہ طاقتور تھا، اور وہ تھا ان کا ایمان، ایک خواب اور جہاد کا وہ جذبہ جو پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائے۔ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہونا تو یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ اور ان کی لڑائی صرف ایک محاذ پر نہیں تھی، نہیں، وہ تو ہر طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف طاقتور بائزنٹینی سلطنت تھی تو دوسری طرف اپنے ہی جیسے حریف ترک قبیلے جو موقع کی تلاش میں تھے، اور ان سب سے بڑھ کر ایک جنگ تھی، اپنی نئی بننے والی ریاست کو زندہ رکھنے کی جنگ۔ ان کے لیے صورتحال بالکل صاف تھی، یا تو فتح یا مکمل تباہی، کوئی تیسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ ایک بھی بڑی شکست اور سلطنت عثمانیہ کا خواب شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ اچھا، یہ تو تھی عثمان غازی کی کہانی۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے اور اتنے ہی اہم کردار کی طرف، یعنی اورحان غازی۔ ان کا چیلنج سلطنت بنانا نہیں بلکہ سلطنت کو سنبھالنا تھا۔ اورحان غازی کو ایک ریاست تو ورثے میں مل گئی، لیکن ان کے چیلنجز بالکل الگ تھے، شاید زیادہ پیچیدہ بھی۔ انہیں نئے جیتے ہوئے علاقوں پر کنٹرول کرنا تھا، وہاں قانون کا نظام بنانا تھا، ایک قبائلی لشکر کو پروفیشنل آرمی میں بدلنا تھا، اور سب سے بڑا کام، سلطنت کو یورپ کے دروازے تک لے جانا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایک کر کے ریاست کی بنیادیں رکھیں، برسا کو دارالحکومت بنا کر ریاست کو ایک مرکز دیا، اپنا سکہ جاری کر کے معاشی پہچان دی، اور پھر یعنی چری جیسی فوج کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر دنیا کی سب سے طاقتور افواج میں سے ایک بنی۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ صرف تلوار چلانے کا دور نہیں تھا، بلکہ یہ دماغ لڑانے کا، منصوبہ بندی کا دور تھا۔ یہاں صرف جنگی چالیں نہیں بلکہ انتظامی فیصلے بھی سلطنت کی قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے۔ ایک غلط فیصلہ اور ساری محنت پر پانی پھر سکتا تھا۔ تو اب ہمارے سامنے دونوں کہانیاں ہیں، عثمان کی بھی اورحان کی بھی۔ اب وقت ہے اصل مقابلے کا۔ آئیے ان کا آمنے سامنے موازنہ کرتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ اصل چیلنج کیا تھا۔ فرق بہت سیدھا سا ہے۔ عثمان غازی کی جنگ تھی بقا کی، زندہ رہنے کی، جبکہ اورحان غازی کی جنگ تھی استحکام کی، یعنی جو کچھ بن گیا ہے اسے مضبوط کرنا، اسے پائیدار بنانا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر عثمان غازی اپنی کسی بھی اہم جنگ میں ہار جاتے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان تک نہ ہوتا، تاریخ کا وہ باب وہیں بند ہو جاتا۔ اور دوسری طرف اگر اورحان ناکام ہو جاتے تو یہ جو نیا پودا لگا تھا نا، یہ شاید اپنی جڑیں مضبوط کرنے سے پہلے ہی اندرونی اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے مرجھا جاتا، سلطنت شاید بکھر جاتی۔ تو اس سارے تجزیے کے بعد اب آتے ہیں اصل سوال پر۔ حقیقت کیا ہے؟ فیصلہ کس کے حق میں جاتا ہے؟ کس نے واقعی سب سے مشکل دور کا سامنا کیا؟ تو دیکھیں، تاریخ دانوں کا اور ہمارا تجزیہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل دور بلا شبہ عثمان غازی کا تھا۔ کیوں؟ وجہ بہت صاف ہے۔ پہلی بات، انہوں نے بالکل صفر سے شروعات کی۔ دوسری بات، ان کی ہر جنگ کرو یا مرو والی تھی۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، پوری تاریخ کا دھارا ان کی کامیابی پر ٹکا ہوا تھا، سب کچھ داؤ پر لگا تھا۔ لیکن ایک منٹ، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ اورحان غازی کا کام آسان تھا یا کم اہم تھا، نہیں،
ان کی عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ وہ اصل میں وہ معمار تھے، وہ آرکیٹیکٹ تھے جس نے عثمان کے دیکھے ہوئے خواب کو ایک ٹھوس، چلتی پھرتی، منظم سلطنت کی شکل دی۔ اگر عثمان بنیاد کا پتھر تھے تو اورحان وہ معمار تھے جس نے اس پر پوری عمارت کھڑی کی۔ تو یہ تو تھا ہمارا تجزیہ، لیکن اب آپ کی باری ہے۔ یہ سب سننے کے بعد آپ کے خیال میں کس کا دور زیادہ مشکل تھا؟ کس نے زیادہ کٹھن چیلنجز کا سامنا کیا؟ نیچے کامنٹس میں عثمان یا اورحان لکھ کر اپنی رائے ضرور دیں۔